حدیث اللہ کی وحی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن پاک کی مشہور آیت ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں۔ جس نبی کا قول حدیث اللہ وحی کہہ رہا ہے، اس کو وحی ماننے میں آج کے منکرین حدیث کو پتہ نہیں کیا اشکال ہے۔ نبی کا قول وحی نہیں ہے، نبی کی ایک زندگی یہ تھی، ایک عامی زندگی تھی، یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی یہ مغالطے لوگوں کو پیش آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن عمر بن عاص، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے یہ لکھ لیا کرتے تھے۔ یہ بات یاد رکھیے، حضرت ابو ہریرہ کے پاس روایتوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ نے بعض روایتیں حفظ کی ہوئی تھی، بعض لکھی تھی، اور بعد میں جب نبی کریم دنیا سے چلے گئے ساری لکھوا دی۔ لیکن یہ جو عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہیں، ان کے پاس نبی کی زندگی میں سب سے زیادہ حدیثیں لکھی ہوئی موجود تھیں، ان کو اعزاز حاصل ہے۔ تو لوگوں نے ان کے پاس آ کے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ بشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، یتکلم فی الغضب والرضا، آپ کلام کرتے ہیں غصے کے اندر بھی اور خوشی کے اندر بھی، تو کیسے ڈیفرنشیٹ کرے گا، تو کیسے فرق بتلائے گا کہ نبی نے یہ بات ناراضگی میں کی ہے یا خوشی میں کی ہے، یہ فرق کیسے ہوگا، اس لیے تو لکھنا چھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، دیکھا عبداللہ نہیں لکھ رہے، عبداللہ نہیں لکھ رہے۔ کہا لکھتے کیوں نہیں؟ کہا لوگوں نے میرے ساتھ یہ بات کی ہے کہ آپ خوشی کے اندر بھی لکھواتے ہیں اور غصے میں بھی لکھواتے ہیں، تو ہم کیسے فرق کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ والذی نفسی بیدی، اسی طرح قسم کھا کے کہا ما یخرج منہ الا حق، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان ہے، چاہے غصے میں ہو چاہے خوشی میں ہو، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ اکتب، لکھا کر، لکھا کر۔ یہ باتیں، یہ حدیث بعد میں لکھی گئی۔ میرے بھائیو، حدیث کے بغیر دین سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ دین کی جو پانچ بنیادیں اسلام کی، اس میں سے اقرار توحید کا، رسالت کے اقرار کے علاوہ ذرا چار کے اوپر غور کیجئے، چار کے اوپر، چار میں سے کسی ایک کی تفصیلات اور جزیات پوری کی پوری کلام حمید میں موجود ہے۔ آپ بتائیے الصلاۃ کا ترجمہ یہ کون لغت کا ماہر کرے گا؟ جتنا مرضی بڑا لغت کا ماہر آ جائے، قرآن پاک کو خود سمجھنے کا دعویٰ کرے، وہ ٹھوکر کھائے گا، وہ غلطی کھائے گا۔ افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے، یہ کہتے ہیں، اور پھر کہنے کی بھی باتیں تلخ ہو جاتی ہے، چکڑالوی کی تفسیر سے سمجھا جائے، فلانے کی تفسیر سے قرآن کو سمجھا جائے، اصلاحی کی پکڑ لو، غامدی کی پکڑ لو، فلانی ملت کے ذریعے سمجھا جائے، یعنی تمہاری 10 تفسیروں کے ذریعے ہم قرآن کو سمجھے، بخاری اور مسلم سے نہ سمجھے۔ جو بندہ یہ دعویٰ کرے میں صرف لغت سے قرآن کو سمجھ سکتا ہوں، وہ غلطی کھاتا ہے، وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ بتائیے حضرت ابو بکر سے بڑا عالم نبی کے بعد کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اجماع امت اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر نبی کے بعد سب سے بڑے عالم بھی ہیں اور عامل بھی ہیں، عمل کرنے والے بھی ہیں دین کے اوپر، اور عالم بھی سب سے بڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، معاذ اللہ کسی صحابی کی تنقیص مقصود نہیں ہے، لیکن یہ بتلانا مقصود ہے، اگر وحی کی اتباع کے بغیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے بغیر حضرت ابو بکر بھی قرآن کو صرف لغت سے سمجھیں گے تو غلطی اور خطا کا امکان ہے۔ نبی کے پاس روتے ہوئے آ رہے ہیں، میں نے آیت پڑھی، من یعمل سوءا، جو بندہ برا کام کرے گا یجزا بھی، اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول، یہ قرآن کی کیسی آیت ہے؟ گناہوں سے، خطاؤں سے کون پاک ہے، کون صاف ہے؟ جو بندہ برائی ذرا برابر بھی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا۔ یہ کیسی بات ہو گئی؟ رو رہے ہیں، پریشان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے۔
अलस्त तमरदु अलस्त तहज़नु, क्या तू बीमार नहीं होता, क्या तुझे गम नहीं आता। और बंदा मोमिन को तो अगर एक कांटा भी चुभता है और दिल में हल्की सी तकलीफ भी पैदा होती है, और मुहद्दिसीन ने लिखा तकलीफ की कैफियत से मुराद ये है कि इंसान को अचानक पता लगे उसकी जेब में फलां चीज नहीं है, वो जो हल्की सी कसक महसूस होती है उतनी भी अगर इंसान को महसूस होती है ना, तो अल्लाह ताला बदले में उसके गुनाह माफ कर देता है। लेकिन हजरत अबू बकर यहाँ पे रो रहे हैं, कुरान पाक को बराह रास्त समझने की कोशिश की सिर्फ लुगत से, बगैर वही की गाइडेंस से, तो गलती का इम्कान है। याला बिन उमैया हजरत उमर के पास तशरीफ लेके आए और कहा फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तकसुरू मिनस सलाती इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल्लज़ीना कफरू। ए उमर, कुरान पाक की आयत आपने पढ़ी है? जी जी मैंने पढ़ी है। अल्लाह तो कह रहा है फलैसा अलैकुम जुनाहुन, तुम पे कोई हरज नहीं, तुम नमाजों को कसर करो। इन खिफ्तुम, अगर तुम्हें खौफ हो, अन यफ्तिनकुमुल्लज़ीना कफरू, अगर तुम्हें खौफ हो किसका? काफिरों का। उठाइए पूरा कुरान पाक में नमाज़े कसर के साथ किस चीज की कैद लगाई गई है? अगर तुम्हें खौफ हो काफिरों के हमले का, या काफिरों के साथ मुलाकात का, या उनके साथ दू बदू होने का, या उनके आमने सामने का, तो तुम नमाज को कसर कर लिया करो। हजरत उमर मुस्कुराना शुरू हो गए। कहा क्या याला बिन उमैया तूने क्या समझा इससे? कहा अब तो काफिरों का खौफ नहीं है, काफिरों का फितना नहीं है, तो अब कुरान की ये आयत कसर नमाज नहीं हो सकती। याला बिन उमैया बास के नजदीक सहाबा के दूसरे दर्जे में, वो सहाबी रसूल हैं, वो कुरान पाक को लुगत से समझ के आ रहे हैं और आके हजरत उमर के पास मुकदमा रख रहे हैं कि अब तो कसर नमाज की इजाजत खत्म हो गई, क्योंकि ये तो शर्त ये थी कि काफिरों का फितना हो तब कसर की जाए। हजरत उमर ने जवाब में क्या कहा? अजिबतु मिम्मा अजिबता, अजिबतु मिम्मा अजिबता। इस आयत के बारे में मैं उमर ने भी यही समझा था। बताइए अबू बकर के बाद कायनात में सबसे बड़ा आलम कौन हो सकता है? उमर हो सकता है। उमर कह रहे हैं मैंने भी इस आयत का मफहूम जो याला बिन उमैया तूने समझा ना, यही समझा था। और मैं नबी करीम के पास गया था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे ऊपर सदका है, अल्लाह के सदके को कबूल किया करो। बताइए अगर हदीस के हम मानने वाले न हो तो नमाज़े कसर की तो इजाजत ही नहीं। किताबुल्लाह से मुराद भी कुरान और हदीस होता है। قم للصلاة إذا المؤذن كبارا أقبل لربك مسرعا متطهرا دع عنك ما